اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں، وہ ہے رمضان کے بارے میں بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا کون سا مہینہ ہے، انشاءاللہ آج ہم لوگ کچھ چیزیں دیکھیں گے جس میں ہمیں معلوم پڑے گا کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ کچھ چیزیں ایسے بھی دیکھیں گے جو رمضان سے ریلیٹڈ ہے، جیسے رمضان میں کون سی چیزیں کرنا ہے، کون سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جیسے تراویح ہو گیا، اعتکاف ہو گیا، کوئی چیزوں میں روزوں میں کوئی کمی رہ جاتی ہے یا کسی بھی چیز میں کمی ہو جاتی ہے تو کیا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو الحمدللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت ہی برکتوں کا مہینہ ہے، بہت ہی رحمتوں کا مہینہ ہے، بہت ہی مغفرت کا مہینہ ہے، بہت ہی خوشی کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے اگر اسلامک کیلنڈر سے دیکھا جائے تو یہ 9th منتھ ہے، اوکے۔ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ مہینہ جب آنے والا ہے انشاءاللہ تو اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے، اس کا فضائل جاننا، ہم لوگوں کو اس کی فضیلتیں جاننا اس کی بہت ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کی جب ہم لوگوں کو امپورٹنس معلوم پڑ جاتی ہے تو ہم لوگوں کو وہ چیز کرنے میں بہت مزہ آتا ہے نا۔ اگر ہم لوگ کو کسی بھی چیز کی اگر اس کی امپورٹنس پتہ چل جاتی ہے تو ہم لوگوں کو اس چیز کو محنت کرنے میں، اس چیز کو پانے میں بہت خوشی لگتی ہے۔ ویسے ہی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سال میں ہمارے لیے ایک مہینہ چوز کیا ہے، وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ تو میرے خیال سے ہم سب کو ضروری ہے کہ یہ مہینے کی فضیلت جاننا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ ابھی شعبان کے مہینے میں ہیں۔ میں نے آپ لوگوں سے شعبان کے مہینے کی فضیلت آلریڈی ڈسکس کر چکی ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا چکی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان کے مہینے میں وہ سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور انہوں نے ہمارے لیے حکم کیے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی روزے پینڈنگ ہو تو اس کو ختم کریں۔ کب تک؟ شعبان کے پہلی تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک، تاکہ 15 تاریخ کے بعد ہم لوگ فری ہو جائیں۔ 15 تاریخ کے بعد ہم لوگ رمضان کی تیاری کریں۔ رمضان کی تیاری کیا ہے؟ رمضان کی تیاری یعنی ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے۔ ہم لوگ جب ہم لوگ ٹریننگ کریں گے تو ہم لوگ جو ہماری ایگزام رہے گی یا جو کام رہے گا تو ہم لوگ اس کو دل سے کام کریں گے، اوکے۔ کسی بھی چیز لے لو، اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی بھی آپ کمپیوٹر کا سیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ جب ٹریننگ لیتے ہیں اس کی، کمپیوٹر کا اگر کچھ کورس کر رہے ہیں تو اگر آپ ٹریننگ لیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو ایکچوئل میں جب کمپیوٹر چلانا رہے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ٹریننگ لیے تو آپ کو کیسا چلانا ہوگا۔ تو اسی طرح میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں بس۔ تو ابھی سمجھو کہ یہ جو 15 دن ہیں شعبان کے، ابھی انشاءاللہ یہ 15 ڈیز جو آپ کو ملیں گے، تاکہ جب یہ 15 ڈیز میں آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں گے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گے، اپنے آپ کو بولیں گے کہ نہیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں مجھے کیا کیا کرنا ہے، تو ابھی سے اگر آپ تیاری کر کے رکھیں گے تو رمضان کا پورا مہینہ اچھا جائے گا۔ اور اگر آپ کا رمضان کا پورا مہینہ اچھا اپنے ٹرین جو کیے ہوئے تھے اگر آپ نے اس پر عمل کر دیے تو انشاءاللہ آنے والے 11 مہینے آپ اسی ٹریننگ پہ چلتے رہیں گے، اوکے۔ کیونکہ ایک انسان جب کنٹینیوسلی اگر 1 منتھ وہ جو چیز کر سکتا ہے نا تو انشاءاللہ آنے والے 11 مہینے بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ سمجھیے آپ کا یہ ٹریننگ پیریڈ، یہ 15 ڈیز آپ کو جو شعبان کے لاسٹ 15 ڈیز مل رہے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو ٹرین کیجئے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کیجئے کہ مجھے رمضان کے مہینے میں کیا کیا کرنا ہے۔ جیسے ایک لسٹ بنائیے، میں رمضان کے مہینے میں کیا کیا کرنے والی ہوں، جیسے کہ میں صدقہ کتنا کرنا ہے، ہم لوگ کو ڈسکس کیجئے آپ اپنے فیملی سے۔ زکوٰۃ رہے گا ہمارا، زکوٰۃ کتنا نکالنا ہے، خیرات کتنا کرنا ہے ہم لوگ کو،
تو میں اذکار کتنا کروں گی، ڈیلی میں ذکر کرتی ہوں، میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، میں اگر اتنا کرتی ہوں تو میں اس کو انکریز کروں گی. اگر میں درود شریف اگر 100 ٹائمز بولتی ہوں تو 200 ٹائمز بولوں گی. اگر آپ جو بھی کر رہے ہیں، دیکھیے یہ رمضان کا مہینے میں آپ کو یہ ٹریننگ پیریڈ، ابھی یہ 15 ڈیز آپ ٹرین ہو جائیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی بولتے ہیں نا وہ رمضان کے مہینے میں بھی آئے گا. سڈنلی آل آف دا سڈن آپ رمضان کے مہینے میں ٹرائی کرنے کی کوشش کریں گے پر آپ تھک جائیں گے، کیونکہ آپ روزے کی حالت میں بھی رہیں گے اور ایک نئی چیز کرنے جا رہے ہیں آپ. تو یہ 15 دن میں اپنے آپ کو ٹرین کیجئے کہ میں، اور پلان کیجئے کہ آپ صدقہ کتنا کرنا ہے، مجھے زکوٰۃ کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے. یہ سارے پلاننگ کر دیں گے تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. میں قرآن پڑھتی تھی، دن میں 2 پیج پڑھتی، 3 پیج پڑھتی ہوں، کوئی 5 پیج پڑھتا ہے یا 10 پیج پڑھتی ہوں. اس کو میں کیسے انکریز کروں گی؟ فجر میں کتنا پڑھوں گی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں اس کو کیسا ڈیوائڈ کروں گی. دن میں میرے سے جتنا ہوتا ہے، جتنا آپ کو پڑھ سکتے ہیں، اگر میں 1 پیج پڑھتی تھی 2 پیج کروں گی اس کو، یا 3 پیج کروں گی. جیسے اگر آپ کو دیکھیے ہر انسان کی الگ الگ پرائرٹیز ہے. ہر انسان کے پاس، کسی کے پاس کم ٹائم ہے، کسی کے پاس زیادہ ٹائم ہے. اس ٹائم کو آپ ایکولی ڈیوائڈ کیجئے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیسا اس مہینے میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور وہ کب کریں گے آپ؟ رمضان کے فرسٹ ڈے پہ نہیں کریں گے، اور رمضان سے پہلے کریں گے. دیکھیے جیسے فار ایگزامپل ابھی اگر ہم لوگ کو رمضان آنے والا ہے تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، میرے گھر کو میں کس طریقے سے کلیننگ کروں گی، گھر کو میں کیسے وائٹ واش کروں گی، گھر میں کچھ نئے پردے لگاؤں گی، فرنیچر کا یہ چینج کروں گی، کرٹنز لگاؤں گی، یا کچھ سوچتے ہیں نا ہم لوگ. ہر ایک عورت ہو یا ہر ایک انسان ہو، وہ سوچتا ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ اس کے بعد عید کے دن میں یہ کپڑے پہنوں گی، یا عید کے دن ہمارے گھر پہ یہ نئی ڈشز بنائیں گے. ہم ہر کوئی سوچتا ہے. یا تو زیادہ کر کے ہمارے ٹینشن یہ رہتا ہے کہ ایوری ڈے افطار میں کیا بنائیں گے. پکوڑے بنا رہے ہیں، سموسے بنا رہے ہیں، اسپرنگ رولز بنا رہے ہیں، پفس بنا رہے ہیں، یا کوئی اور چیز بنائیں گے. یہ ہر گھر پہ یہی رہتا ہے کہ آج یہ بن گیا تو دوسرے دن کیا بنانا ہے. دیکھیے یہ بھی ضروری ہے. میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ آپ کو سب کچھ چھوڑنا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا. دنیا داری بھی دیکھنا پڑے گا اور دین بھی دیکھنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کو یہ 15 ڈیز میں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ 15 ڈیز میں آپ اپنا پورا پلاننگ کر کے رکھیے، تاکہ انشاءاللہ جب رمضان سٹارٹ ہو جائے تو آپ کے پاس کلیئر پکچر ہو. جیسے بچے فار ایگزامپل کرتے ہیں کہ اب ایگزامس آنے والا ہو تو ٹائم ٹیبل پہلے سے بنا کے رکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا پڑھنا ہے، کتنا وقت دینا ہے، کون سے سبجیکٹ کے لیے کتنا وقت دینا ہے نا. ہر کوئی دیتا ہے نا. ویسے اگر ہم لوگ کبھی ٹریولنگ کر رہے ہیں تو ہم لوگ پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم لوگ سوٹ کیس میں کیا کیا ڈالنے والے ہیں. ایسے نہیں کہ جب فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم لوگ بس 5 منٹ کے پہلے سوٹ کیس پیک کر رہے ہیں. نہیں، نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. پاسبل ہی نہیں کہ پھر فلائٹ میں بیٹھ رہی ہوں اور میں پھر میرے وہاں سے کپڑے ڈال رہی ہوں سوٹ کیس میں. نہیں، ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ میں جب ٹریولنگ کر رہی ہوں تو مجھے ایک 4-5 دن کے پہلے میرے سوٹ کیس میں کیا کیا چیزیں جائیں گے. ہر ایک چیز ڈالی ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، میرے کپڑے، میرے ٹاولز، میرے ہر ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس، سب کچھ ڈالی ہوں کہ نہیں. دیکھتے ہیں نا ہم لوگ، ضرور دیکھتے ہیں. کیونکہ ہم کو معلوم ہے اس کی امپورٹنس. ہم لوگ ٹریولنگ کر رہے ہیں، کہیں کچھ مس نہ ہو جائے ہماری ٹریولنگ میں. اگر مس ہو جائے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں انٹر کر رہے ہیں الحمدللہ، تو کیا ہمیں ضروری نہیں ہے کہ اس کے پہلے ہم لوگ تیاری کریں؟ ایک اللہ تعالیٰ کا مہینہ آ رہا ہے، ایک ایسا مہینہ جہاں پر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نا ایک آفر لگا رہا ہے ہمارے لیے. بہت بڑا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری مغفرت کے لیے میں اوپن بیٹھا ہوں. مغفرت مانگ لو، عبادت کر لو، اپنے گناہوں کو معاف کرا لو، اور میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں. تو یہ مہینہ وہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، جس میں روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہمارے لیے، جس میں قرآن نازل ہوا تھا. اور کیا بول سکتے، اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو اٹیچ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا ہے ہم لوگ کو. آج دیکھیے انفارچونیٹلی ہم سب، اس میں بھی انکلوڈ ہوں، آج ہم لوگ واٹس ایپ سے اتنی محبت ہے کہ بنا دیکھے واٹس ایپ ہم لوگ رہ نہیں سکتے. بنا دیکھے اگر ہمارے پاس موبائل نہیں ہو اور واٹس ایپ کو اگر ہم لوگ نہیں کھولتے، جیسے واٹس ایپ ہو گیا، فیس بک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، سوشل میڈیا کو اگر ہم لوگ کھولتے نہیں ہیں تو ایک انسان جی نہیں سکتا. وہ بولتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے آج کل کے زمانے میں، ایک بار کھانا مت دو بٹ موبائل ہاتھ میں رہنا بہت ضروری ہے. کھانے سے اگر دور رکھیں گے تو پھر بھی وہ چل جائے گا، ایک ٹائم کا کھانا مس کر سکتا ہے پر وہ موبائل نہیں مس کر سکتا. موبائل کی بہت ضرورت ہے. تو دیکھیے آج ہم لوگ اتنی محبت واٹس ایپ سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے کر رہے ہیں. کیا ہم لوگ کو یہی محبت اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنا چاہیے؟ آج ہم لوگ جو اٹیچمنٹ ہے واٹس ایپ سے، کیا ہماری محبت اور اٹیچمنٹ قرآن سے نہیں ہونا چاہیے؟
ہم جتنی بار واٹس ایپ کو کھولتے ہیں، ہر کوئی انکلوڈنگ می، میں میرے اپنے آپ کو بھی کاؤنٹ کر رہی ہوں اس میں وداؤٹ واٹس ایپ کھولے ہم لوگ رہ نہیں سکتے. جیسے ہی اس کا وہ بجتا ہے ہم لوگ فوراً دیکھتے ہیں کسی کا میسج آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس مہینے میں قرآن سے اٹیچ ہونے بول رہا ہے. کیا ہم لوگ ایٹ لیسٹ یہ 15 days ٹرین نہیں کر سکتے اپنے آپ کو کہ ہم لوگ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے وقت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت دیتے ہیں، دنیا داری سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے، تاکہ یہ مہینہ آنے والا ہے اس میں جس میں قرآن نازل ہوا تھا اس قرآن کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں. دیکھیے یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے. اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، ہر ایک ایونٹ کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، یعنی وہ تیار کر لیتے ہر چیز کے لیے، صدقہ، خیرات، ذکر، اذکار، قرآن پڑھنے میں اضافہ کرنا، اور ہر ایک چیز کی تیاری کرتے. وہ ہر ایک چیز کو بڑھاتے تھے. ایون صحابہ سے بھی کہتے تھے کہ وہ صحابہ بھی ویسے ہی کرتے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، یعنی ہر ایک چیز میں وہ انکریز کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ورس نمبر 183 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. اب تقوی کیا ہے؟ اب جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ہم لوگ کو کہ اس سے ہم لوگ کو کیا حاصل کرنا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے. تقوی حاصل کرنا ہے ہم لوگ کو. تقوی کیا ہے؟ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر. اوکے، جب اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جاتا ہے تو وہ دین اور دنیا میں فرق کرتا ہے، حرام حلال کے بیچ میں فرق کرتا ہے، ہر بری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور دنیا پر آخرت پر ترجیح دیتا ہے. وہ اپنے آپ میں اچھی عادتوں کو لے کر آتا ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی وہ ہوتا ہے جب اللہ کے ڈر کی وجہ سے برے کاموں سے بچنا اور نیک کام کرنا. اوکے، جو حلال ہے اس کو لینا، حرام کو چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ طلاق میں فرماتے ہیں کہ جو تقوی حاصل کرتا ہے اللہ ان کی مشکلوں کو، تکلیفوں کو نکال دیتا ہے اور آسان کر دیتا ہے، اور ہر جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں پر سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جب ڈر آ جاتا ہے انسان کو تو وہ انسان دنیا کو اپنے اندر نہیں لاتا، دین کو اور دنیا کے بیچ میں فرق کرنے لگتا ہے. وہ ہر بری چیزوں سے دور رکھتا ہے، حرام اور حلال سے بچنے لگ جاتا ہے. دیکھیے فار ایگزامپل، اگر آپ کہیں سمندر میں ہیں، اگر آپ ایک بوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ پانی کو اندر آنے دیں گے، پانی جو ہے بوٹ کے اندر آنے کو دیں گے؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں، اب آپ ایک سمندر میں بیٹھے ہیں، سمندر میں ہیں، اور آپ کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت بوٹ ہے اور آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، کیا آپ چاہیں گے کہ وہ بوٹ کے اندر پانی آ جائے گا؟ آپ کو چل جائے گا؟ نہیں، ہم لوگ بولیں گے ارے پانی اگر بوٹ میں اندر آ جائے گا تو بوٹ ڈوب جائے گی. اسی طریقے سے اگر ہم لوگ اس دنیا میں رہ رہے، دنیا داری کی محبت اگر ہمارے اندر دین سے زیادہ آ رہی ہے تو ہم بھی ڈوبتے جا رہے ہیں. ہم بھی ڈوبتے جا رہے ہیں. کس میں؟ صرف دنیا 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 دنیا. پھر ہمارے سے پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دین ہٹنے لگتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت اتنی آ رہی ہے کہ پھر ہمارے سے تقویٰ نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر نکل جاتا ہے. پھر ہم لوگ، ہمارے لیے صحیح غلط پھر کچھ نہیں رہتا. تقویٰ ایسا رہنا چاہیے جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے ہم جنگل میں جا رہے ہیں. اوکے، جیسے ہم لوگ جنگل میں جا رہے ہیں تو جنگل میں جب انسان جاتا ہے تو کیسے ڈر ڈر کے جاتا ہے کہ کہیں ہم لوگ ہمارا پیر جو ہے کہیں سانپ پر نہیں رکھے، کہیں بچھو پہ نہیں رکھے، کوئی اینیمل پہ نہیں رکھے. اگر ہم کو معلوم ہے اگر میں نے میرا پیر اگر کسی سنیک پہ رکھ دی تو وہ سنیک مجھے کاٹ دے گا، ہے نا. ہم لوگ ڈرتے ڈراتے ہوئے کسی اینیمل مجھے کھا نہ جائے، کسی اینیمل کو میں کچھ نقصان نہ پہنچا دوں، یہ ڈرتے ہوئے ہم لوگ چلتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا میں اپنے آپ کو بچانا ہے ہر بری چیزوں سے، ہر حرام کی وہ چیزوں سے، ہر بری چیزوں سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر چیزوں سے. جب ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تقویٰ ہے. جیسے جنگل میں ہم لوگ ڈر رہے ہیں کہ اینیملز ہم لوگ کو کہیں کھا نہ جائے، کہیں ہمارا پیر اینیمل پر نہیں آ جائے کیونکہ وہ ہم لوگ کو کھا لیں گے.
اسی طریقے سے ایک انسان کو یہ ڈر رہنا چاہیے کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ہم لوگ کو برے چیزوں سے، برے کاموں سے بچنا ہے اور نیک کاموں میں اضافہ کرنا ہے. وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ؟ جب ہم لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں تو تقویٰ حاصل کرو. تقویٰ کیا ہے؟ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. کس چیز سے ڈر ہے میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کی ہوں. تو یہ سمجھنا سیکھنا ہم لوگوں کو بہت ضروری ہے. دیکھیے یہ مہینہ وہ ہے جس میں ہم لوگوں کو تقویٰ سیکھنا ہے اور اپنے آپ میں ڈالنا ہے، اور پھر اس کے بعد پورا سال اس کو کرنا ہے، عمل کرنا ہے. صرف ایک مہینے کے لیے یہ بات جو ہو رہی ہے، صرف رمضان کے مہینے کے لیے بات نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقویٰ حاصل کرو، یعنی زندگی بھر اس کو چلانا ہے. یہ صرف رسمی رواج نہیں ہے کہ ایک مہینے کے لیے، دکھاوے کے لیے، بس میں ایک مہینے کے لیے اچھی بن جاؤں گی، دیندار بن جاؤں گی اور پھر بعد میں بھول جاؤں گی. نہیں، پھر ناٹ اونلی فار 1 month، اس کو کنٹینیو کرنا ہے. کنٹینیو کریں گے تو ہی ہمارا تقویٰ ہم لوگوں کو جب کریں گے تو ہم لوگ کو انشاءاللہ آخرت میں اس کا جو ہمارا ریزلٹس رہیں گے ہم لوگوں کو اچھے ملیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹا اگزامپل دیتی ہوں تو آپ لوگوں کو برابر سمجھ میں آ جائے گا. جب بچے اسکول جاتے ہیں تو اگر بچے 1 مہینے کے لیے اسٹڈی کرتے ہیں، صرف 1 مہینے کے لیے، ان کو اتنی اچھی ٹریننگ دینے کے بعد ان کو آپ بکس لا کے دیتے ہیں، ان کو اچھے سے اچھے بولتے ہیں نا، ان کو جو ڈائجسٹ چاہیے رہتا ہے ان کو وہ لا کر دیتے ہیں، کوشچن بینکس لا کے دیتے ہیں، آنسر بینکس لا کے دیتے ہیں، ان کو سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ ان کو ہر ایک چیز پرووائڈ کرتے ہیں آپ. اور وہ بچے جو ہے اسکول جاتے ہیں اور صرف 1 مہینے کے لیے پڑھائی کرتے ہیں. اوکے، صرف 1 مہینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ہر ایک چیز ان کو پرووائڈڈ ہے. صرف 1 مہینے کے لیے پڑھائی کرتے ہیں اور اب انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ ریزلٹس آنے کا 1 سال کے بعد. آپ کو لگتا ہے صرف 1 مہینہ بچے نے پڑھائی کر لیا ہے تو وہ 12 months کے بعد اس کا ریزلٹس اچھا آئے گا؟ آپ بھی معلوم، آپ بھی پیرنٹس ہیں، میں بھی ایک پیرنٹ ہوں، مجھے بھی معلوم ہے اور ہم بھی پڑھ کے آئے ہیں. صرف اگر میں 1 مہینہ پڑھائی کرتی ہوں اور میں انتظار کرتی ہوں کہ 12 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد میرے ریزلٹس بہت اچھے آئیں گے، ٹاپ 1 پہ رہوں گی، میری ٹیچر اتنی خوش ہو جائے گی کہ مجھے فرسٹ رینک دے گی مجھے. از اٹ پاسبل؟ تو ہم کیسا سوچ سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا جو تقویٰ حاصل کر رہی ہوں، صرف 1 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ حاصل کروں گی، اللہ تعالیٰ کا ڈر حاصل کروں گی، برائی سے بچوں گی، حلال حرام کاموں سے بچوں گی، صرف 1 مہینے کے لیے، اور باقی 12 مہینے میں سے 11 مہینے جو ہے وہ آرام کروں گی، مست رہوں گی، چل رہوں گی. از اٹ پاسبل؟ اور اس کے بعد انتظار کیا رہے گا؟ مجھے میرا گریڈ ٹاپ پہ چاہیے، A+ چاہیے، مجھے فرسٹ رینک چاہیے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دیں گے؟ جب ہم دنیا میں دینے کو تیار نہیں ہیں، دنیا میں ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو دینے کو تیار نہیں ہے، وہ تو ہمارا کریٹر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. صرف 1 مہینہ ہم لوگ عبادت کریں گے اور پورا 11 مہینے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے یا نارمل زندگی بتائیں گے. تو از اٹ پاسبل؟ ہم لوگ کو لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ کو ویسا ریوارڈ ملے گا جیسا ہم چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ملے گا، نو ڈاؤٹ، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے ہم لوگ کو، کیونکہ ہم نے 1 مہینہ اللہ کے راہ میں گزارے ہیں. بٹ کیا ہم لوگ کو وہ چاہیے جیسا ہم لوگ چاہتے ہیں؟ جنت الفردوس چاہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جنت الفردوس دیں گے؟ دیکھیں ہمیشہ اوپر کا سوچیں گے نا، ٹاپ 1 کا سوچیں گے، فرسٹ رینک سوچتے ہیں نا تو شاید 100% سوچتے ہیں تو ہم لوگ کو 99% ملتا ہے. اگر 99% سوچیں گے تو ہم لوگ کو 95-94% ملیں گے. تو اگر ہم لوگ جنت الفردوس کے لیے اگر کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم لوگ کو جنت کا کوئی نہ کوئی درجہ ملے انشاءاللہ. تو اگر آپ صرف 1 مہینہ کو محنت کریں گے یا ہم لوگ 1 مہینہ محنت کریں گے تو ہمیں کون سی جگہ پہ ہماری پوزیشن ملے گی، یہ ہم سب کو سوچنا ہے. تو الحمدللہ یہ مہینے کا صحیح استعمال کیجئے، اس کو بالکل بھی اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجئے، کالز کر کے، باتیں کر کے، ٹی وی دیکھ کے یا کوئی گیمز کھیل کے یا ٹائم پاس کر کے. چھٹیاں ہیں یا بچوں کی ویکیشنز چل رہے ہیں تو بس گھومنا گھمانا، ویکیشن چل رہا ہے، یہ سب مت کیجیے. یہ ہے آپ کے پاس دوسرا ٹائم رہے گا انشاءاللہ، اس میں استعمال کر سکتے، بٹ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکالیے. اللہ نے جو ٹریننگ پیریڈ دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیجیے. انشاءاللہ ابھی ہم لوگ رمضان کے مہینے کی فضیلتیں دیکھتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں دوسری کلاس لے لوں کیونکہ یہ لمبا ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بھی. تو انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں رمضان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا فضیلت بتائے ہیں، ہم لوگ حدیث سے اور قرآن سے کیا کیا ثابت ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس کو جو بھی الحمدللہ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو کوشش کریں پلیز آپ اپنے فرینڈز، اپنے فیملی تک پاس آؤٹ کیجئے تاکہ آپ کو اس کا اجر ملے. دیکھیے ہم لوگ کو جو نالج مل رہی ہے بس میرے لیے نہیں ہے نالج،
یہ نالج میں میرے پاس رکھنے کے لیے نہیں لائی ہوں، مجھے پاس کرنا ہے۔ یہ پاس کرنے کے ٹائم پہ آپ کو ایک نیت کرو کہ اگر یہ میرا میسج کوئی بھی سنتا ہے اور ایک بندہ صرف عمل کرتا ہے، صرف ایک بندہ، ہاں زیادہ نہیں بول رہی میں، صرف اگر ایک بندہ بھی، اگر ویڈیو پاس کرنے کے بعد اگر ایک بندہ بھی اس پر عمل کرتا ہے تو میرے لیے صدقے جاریہ بن جائے گا، میرے لیے صدقے جاریہ بن جائے گا۔ جب تک وہ بندہ عمل کرتے رہے گا، میرے اکاؤنٹ میں ایک اعمال نامہ لکھتے چلا جائے گا، اور وہ مجھے آخرت میں معلوم پڑے گا انشاءاللہ کہ میری وجہ سے الحمدللہ اگر کسی ایک بندے نے عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے صدقے جاریہ ہو جائے گا۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ میرے ویڈیو جب آئیں گے تو آپ دوسروں تک پاس کیجئے، بس اپنے تک مت رکھیے، اپنے گروپس ہے، اپنے سرکل ہے، اپنے جو بھی لنکس ہے وہاں تک پاس کیجئے، تاکہ اگر کوئی ایک بندہ بھی عمل کرتا ہے تو یہ صدقے جاریہ کنٹینیوسلی چالو ہو جائے گا۔ کوشش کیجئے کہ میں سب سے پہلا رہوں گی جو میں پاس کروں گی، تاکہ یہ میری وجہ سے، میری ویڈیو میں جب پاس کروں گی تو یہ میری ذریعے سے، الحمدللہ میری ذریعے سے، یعنی اللہ کے فضل و کرم سے اگر میں نے کسی کو پاس کی ہو تو ہو سکتا ہے میں نے جب پاس کی تو میں نے جب ویڈیو بھیجی تھی وہ دیکھ کے اگر وہ کسی میں بھی چینجز آتی ہے تو یہ میرے لیے صدقے جاریہ بن سکتا ہے۔ تو اس نیت سے اس کو پاس کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقے جاریہ دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو جو آ رہا ہے، اس ٹریننگ پیریڈ میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ٹرین کرے، اپنے آپ کو مضبوط کرے، تاکہ رمضان کے مہینے کو ہم لوگ صحیح طریقے سے استعمال کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔